عملیات سیکھنا کیسا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں، عملیات کے نام پر ہمارے ملک میں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عملیات سے زیادہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک تو عملیات کا وہ پہلو ہے جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی طرح کسی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، انہوں نے اجرت بھی لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجرت کو حلال بھی قرار دیا۔ تو اس لحاظ سے کسی کو دم کرنا، کوئی قرآنی آیت پڑھ کے، کوئی دعا پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، کوئی مسنون دعا پڑھ کے، کسی کے لیے دعا کر کے اس کو دم کرنا، یہ تو جائز عمل ہے اور اس پر اجرت لینا یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عملیات کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ عملیات سکھائی جا رہی ہیں، پھر ہر وہ آدمی جو بے روزگار ہوتا ہے اور اس کو کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا، وہ یہ عملیات سیکھ جاتا ہے۔ میں خود بذات خود اس طرح کے بہت سارے واقعات جانتا ہوں کہ بنیادی طور پر وہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کو اس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا علاج، جو ہم نے جو آپ کا علاج کیا اس سے پہلے آپ کی یہ مشکلات تھیں اور ہمارا علاج کرنے کے بعد آپ کی یہ مشکلات ختم ہو گئی، نفسیاتی طریقے سے۔ اور بعض بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایسی غلط حرکتوں میں، ایسے غلط کاموں میں مبتلا ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کوئی بابا بنا ہوا ہے، کوئی عملیات والا جناب، اور اس کے پاس کوئی اینکر گیا سوال پوچھنے کے لیے تو اس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اس سے پوچھا بھائی کوئی دعائے قنوت سنا دو، وہ اس کو نہیں آتی، درود شریف پوچھا وہ نہیں آتی۔ ایسے لوگوں سے اگر آپ علاج کروائیں گے جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جس کو درود شریف نہیں آتا، ایسے لوگ آپ کا کیا علاج کریں گے؟ تو یہ تو ہمارے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ آپ کس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں۔ پھر لوگ اپنی خواتین کو لے کے جاتے ہیں، پھر خواتین خود، یہ مسائل خواتین کو زیادہ ہوتے ہیں، یعنی مسئلہ کچھ نہیں ہوگا، شوہر کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہوگی، اب شوہر کا موڈ خراب ہوگا تو اب اس کے دل میں آ رہا ہوگا کہ میرے شوہر پر کسی نے جادو کر دیا ہے، میرے شوہر پر کسی نے دم کر دیا ہے، کسی نے جن بھوت چڑیل چھوڑ دیا ہے، اور جناب پھر عاملوں کے چکر میں، اور پھر عامل جس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں اور جس طرح مس یوز کرتے ہیں اور جس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں، تو اس لیے عملیات اس طرح کہ بھائی جو مسنون دعائیں وہ آپ پڑھ کے دم کریں، قرآنی آیات پڑھ کر دم کریں، لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلیں نہیں، لوگوں کو جناب الو نہ بنائیں، لوگوں کو پاگل نہ بنائیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو پیر اس شخص کو سمجھا جاتا ہے، بزرگ اس شخص کو سمجھا جاتا ہے، ولی اللہ اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جس کا تعویذ چل گیا، جس کا دم درود چل گیا، وہ پیر بھی ہے، وہ ولی بھی ہے، وہ جناب کچھ بھی اس کو ٹائٹل دے دیں، اس کے مریدین وہ دے دیں گے، اور جس کا کوئی تعویذ، کسی نے تعویذ دیا وہ تعویذ نہیں چلا تو کہیں گے یار یہ کوئی اچھا صحیح بزرگ نہیں ہے، یا کوئی ماہر وہ کیا کہتے ہیں، اس کا کوئی اللہ کے ساتھ کوئی خاص، اور کسی کا تعلق نہیں، اور کسی کا تعویذ چل گیا تو وہ پہنچا ہوا بزرگ ہوگا، پہنچی ہوئی سرکار ہوگی۔ یہ جو ہمارے یہاں سٹینڈرڈز ہیں نا، دیکھیں انسان پہ جب تکلیف آتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، کوئی میں نے ایسی حرکت کی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا ہے، یا جس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو جائز عملیات ہیں اس کا سیکھنا بھی جائز ہے، جو ناجائز عملیات ہیں اس کا سیکھنا بھی ناجائز ہے۔ عملیات سیکھنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، قبرستان میں بیٹھ کے چلہ کاٹو جناب، مرچیاں کھاؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، اس طرح قبرستان میں بیٹھ کے چلے کاٹنا یہ کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے، اور اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ پھر اس کی وجہ سے بعض اوقات جب لوگ اور مزید جیسے گہرائی میں چلتے چلے جاتے ہیں، خود لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں عملیات سیکھنے کے چکر میں خود نفسیاتی ہو گئے۔ بھائی اچھا کوئی اپنے لیے حلال روزگار تلاش کریں، کوئی مزدوری کریں، کوئی جاب کریں، کوئی ہنر سیکھیں، کوئی سکل سیکھیں، کام کریں۔ ایسے ہی بلا وجہ اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنانے والی بات ہے، دوسروں کو بھی بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ تو مسنون اعمال کی حد تک، مسنون طریقے کی حد تک بالکل آپ عملیات کر بھی سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس سے آگے کی جو چیزیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، گائے یا بھینس کا پاخانہ پاک ہے یا ناپاک، ہاتھ پر لگ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیں گائے بھینس کا جو گوبر ہوتا ہے یا بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں، یہ سب ناپاک ہے، اور جس کو نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ نجاست غلیظہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جسم ظاہر ناپاک تو ہے، وہ نجس ہاتھ کو لگ جائے، ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، کپڑے کو لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہوتا ہے یا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک درہم یا ایک سکہ، جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک سکے سے کم اگر کپڑے پہ لگا ہوا ہے اور اس حالت میں آدمی نے نماز پڑھ لی، کپڑے پہ یا جسم پہ لگا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ اور اگر ایک سکے کے برابر
لگا ہوا ہے تو پھر تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس طرح نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس سے زیادہ لگا ہوا ہے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کا جو غائب ہے، اس کا گوبر ہے، یہ ناپاک ہے، اور کپڑے یا ہاتھ پہ لگے گا تو کپڑا یا ہاتھ وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا سجدہ تلاوت کس طرح کر سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جیسے کھڑے ہیں تو سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کر، نیت تو آپ کریں گے، ظاہر ہے جب سجدہ کر رہے ہیں تو نیت آپ کی ہوگی، اور نیت یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کر رہا ہوں میں، تو اللہ اکبر کہہ کر جائیں سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے۔